ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے عزیز طلباء اور محترم اساتذہ اکرام، طالب و طلباء طالبات، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر کے، اس لیے کہ اسلام کی نشر و اشاعت میں معلمین، اساتذہ اور عورتیں دونوں نے مل کر کے ایک محنت کی، جس کی وجہ سے اسلام اپنی اصلی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ لیکن اس چیز کے اندر دخل ہے معلمات کا بھی اور مردوں استادوں کا بھی اس کے اندر دخل ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اسلام کو اپنی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی بہت اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو کم از کم یہ آگاہی حاصل ہو گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ ایک اہم جز ہے ہماری زندگی کا۔ کچھ زمانہ پہلے ہم تو سب لوگ ذمہ دار خاندان سے ہیں، جب بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کے لیے روٹی لے جانے کے قابل ہوتا کنویں وغیرہ کو، تو بس وہ جو ہے نا گھر میں خوشی ہوتی ہے، آپ تو جو ہے نا باپ کو آسانی ہوگی کہ وہ روٹی وہاں لے جائے گا اور وہ خوب کام کرے گا۔ لیکن الحمدللہ آج اس کی صورت بدل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس علاقے کا ہمارے اوپر کوئی حق بھی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں علم کی یہ شان تھی، اس وقت دنیا کے اندر کوئی جگہ موجود نہیں، اگر انگلینڈ کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، جہاں بھی جائیں تو گروشتی سے یا تو پڑھا ہوا ہوگا یا گروشتی سے پڑھ کر کے پھر اس سے پڑھا ہوا آدمی یا عالم آپ کو ملے گا وہاں، اور ان لوگوں کا بڑا حصہ ہے جن لوگوں نے اس وقت طلباء کو ٹکڑے کھلائے، آدھی آدھی روٹی دی اور اس وقت انہوں نے پڑھا۔ تو یہ پڑھنا ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے جس سے آج آپ کا تعلق ہے، اور اس کے سوا چیزوں میں وقت کا ضیاع ہے۔ ہمارے اکابر علماء حضرات اس وقت کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ طلباء اعظام آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھٹیوں میں یہ نہ سمجھے کہ آپ کی چھٹیاں ہو گئی، جو مرضی ہے کریں۔ ان چھٹیوں میں آپ کا پڑھا ہوا جو درس ہے اس کو دہرائیں اور زیادہ حرص پیدا کریں۔
دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو یہ کہا، ہمیں دیکھ کر کے آپ کہیں اور اللہ سے مانگے کہ اے میرے اللہ میرے علم کے اندر اور زیادتی پیدا کر دے. یعنی یہ تخریص ہے حرص دلانے کے لیے کہ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ نے یہ فرمایا کہ اس دعا کو آگے کریں اور ہمیشہ سے علم حاصل کریں. اس لیے ہمارے علم کی کوئی انتہا نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر کے قبر تک یہ آدمی طالب علم رہتا ہے، ہر دن سیکھتا ہے، سیکھنا رہنا چاہیے. تو اس لحاظ سے ایک تو وقت کا ضیاع نہ کریں، کہ وقت ضائع نہ کریں. قرآن کریم کی تلاوت ہو، حدیث کی ہو، اپنے جو ہے نا سکول کے جو اسباق پڑے ہوئے ہیں ان پر ضرور توجہ دیں. اور جب واپس آئیں گے تو آپ کو استاد نئے سرے سے نیا سبق شروع کرائے. یہ نہ ہو کہ سال پھر جو ہے نا 1 سال لگ جائے آپ کا سبق دہرانے میں. نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ علماء کتنے حریص ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے. ایک عالم گزرے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے اندر گزرے ہیں اور مصر ہی کے اندر ان کی قبر بھی ہے. تو علماء مصر نے ان کے جملوں کو شمار کیا یعنی گنا. تو انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتنے جملے بنتے ہیں. کوئی فن نہیں جس کے اندر امام سیوطی کی کتاب نہ ہو. تو علماء حیران رہ گئے. حیران کس چیز میں رہ گئے؟ جو جملے انہوں نے لکھی ہیں کتابوں سے ان کے سانس کو اگر ان سے آپس میں برابری کی جائے تو جملے زیادہ بنتے ہیں سانس سے بھی. مثلا آدمی 24,000 دفعہ اگر سانس لیتا ہے دن میں تو ان کے وہ لکھے ہوئے جملے 24,000 سے زیادہ بنتے ہیں. جوانی کی عمر میں انتقال ہو گیا، کوئی ایسا فن نہیں جس کے اندر انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو. حرص ہو تو اس قسم کی ہو کہ آدمی اس دنیا کے اندر جب رہے تو قرآن حدیث میں ایسا مشغول ہو جائے کہ دیکھنے والا بھی حیران رہ جائے بھئی یہ کیسے ہے. ابھی 3 ہفتے ہیں 4 قازقستان سے ایک طالب علم جس کی عمر 13 سال ہے کل، وہ سامنے آیا اور آپ حیران رہ جائیں گے. نحوے کی کتابیں ساری اس نے زبانی یاد کر لی ہیں، صرف کی بھی کتابیں ساری اس نے زبانی یاد کر لی ہیں، سیاح ستہ بھی اس نے زبانی یاد کر لی ہے، قرآن کریم بھی اس کو یاد ہے. تو علماء نے اس سے پوچھا، بڑے بڑے علماء اس مجمع میں تھے، یہ حیرانگی ہے 13 سال کا ایک لڑکا اور اس نے یہ کہ صرف کی کتابوں کو بھی یاد کر لیا اور نحو کی کتابوں بھی، معانی بھی، یہ ساری چیزوں سے گزر کر کے اس نے سیاح ستہ کی کتابوں کو بھی یاد کر لیا. تو اس کو پوچھا آپ کیا بننا چاہیں گے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا. کہنے لگے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی امام احمد بنوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں تقریباً قریب اس کے کہ 40,000 حدیث جمع کی ہے ایک کتاب کے اندر. تو 13 سال کا ایک لڑکا، حیرت اتنی کہ اس نے ساری کتابیں یاد کر لی ہیں اور خواہش اس کی یہ ہے کہ میں بھی امام احمد جیسا حدیث کو جمع کرنے والا، حدیث کو پڑھانے والا اور اسلام کو آگے لے جانے والا اس طریقے سے آگے چلوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے فن کے بڑے اساتذہ سمجھے جاتے ہیں، محدثین میں سے ہیں، یہ شام کے علاقہ میں گزرے ہیں. انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا بھئی آپ کی عمر کا لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جو آپ نے کتابیں لکھی، شروح لکھی ہیں، کچھ ملتی جلتی نہیں ہے. وقت کا ضیاع اس میں 1 منٹ کا بھی نہیں کہ آدمی وقت ضائع کرے. تو کہنے لگے میں نے کبھی بھی لیٹ کر میں نہیں سویا ہوں، اپنی ساری زندگی میں لیٹ کر میں کبھی نہیں سویا.
میں حدیث کے مطالعہ میں، حدیث میں لکھنے میں مشہور ہوتا ہوں، اور جب نیند مجھ پر سوار ہو جائے تو اسی وقت وہ میں سو جاتا ہوں، اور آدھا گھنٹہ گھنٹے کے بعد ہو پھر میں بیٹھنے کی حالت میں ہی جاگ جاتا ہوں۔ اور کھانا ایسا ہے کہ میں جو ہے نا ستو وغیرہ وہی پانی کے ساتھ کھا لیتا ہوں کہ روٹی بناؤ پکاؤ، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اور پھر جو ہے نا اس کو کھاؤ، اتنا وقت لگے گا تو اس وقت کے بجائے بس ناٹے کو ہی کھا لیا۔ یہ حریص تھی، حرص تھی ہمارے اکابر حضرات کی، اور یہ محنت اور کاوش تھی۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی حدیث ایسی ہو کہ جس کے معنی کو آپ نہ سمجھیں، کلک کریں امام طحاوی پر تو اس حدیث کی شرح آپ کے پاس موجود ہوگی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر کلک کریں تو وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ تو آپ اس عمر میں ہیں کہ اس عمر میں علم کے لیے حرص پیدا کریں، اور علم ایک ایسی چیز ہے، اس سے تمیز پیدا ہوتی ہے چیزوں کے صحیح اور غلط پہچاننے میں۔ اور سب سے اعلیٰ علم یہ ہے کہ جو شریعت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں یہ خیر سیدھا اس میں تفضیل کا ہے۔ دنیا میں دو ہی گروپ ایسے ہیں، تیسرا گروپ ان کے ثانی نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے۔ ایک آدمی ہے لاکھوں روپے دن کو صدقہ کرتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ پڑھاتا ہے۔ کون افضل ہے؟ رسول اللہ نے فیصلہ فرمایا جو آدمی پڑھانے والا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے کروڑوں کی مقدار میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور ایک طالب علم وہ سبق پڑھ رہا ہے۔ کون افضل ہے؟ افضل وہ ہے جو پڑھ رہا ہے، یہ افضل ہے اس کروڑوں کے کھلانے والے کو سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ لیکن دنیا بھی ہمارے سامنے ہے، اس کا بھی کوئی اثر ہے، اور وہ اثر ہم پر پڑتا بھی ہے۔ لہذا دنیا کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہ ہونا۔ ہمارے ہاں وہاں انگلینڈ میں جو مدرسوں میں طلباء ہوتے ہیں حفظ کرتے ہیں، تو قرآن جب رمضان میں سناتے ہیں تو میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تو کچھ کہتے ہیں بزنس کریں گے، کچھ کیا کہتے ہیں۔ پتہ ہے یہ جامعہ آذر بہت بڑی یونیورسٹی ہے مصر میں، تو جس نے بعد میں جو ہے نا وہاں پہلے تو یہ بنائی تھی شیعہ نے، بعد میں سنیوں کے قبضے میں آ گئی، تو بنانے والوں نے ایک دن پوچھا بھائی طلباء سے پوچھیے یہ آپ پڑھتے کیوں ہیں؟ تو ایک نے کہا میرا باپ عالم ہے، اس کی جگہ کو آباد کرنا ہے، دوسرے نے یہ کہا، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، تو پورے طلباء نے ایسے ہی کارگزاری سنا دی۔ آخر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی میراث ہے، اس کو پڑھوں گا اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے اس کو پڑھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا آج اگر یہ ایک طالب علم نہ نکلتا تو میں یونیورسٹی کو بند کر دیتا۔ اللہ کے لیے پڑھنا ایک تو یہ میراث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے والدین جب فوت ہو جائیں تو ہم جو ان کی اولاد ہیں ان کی ہر چیز کے وارث ہوتے ہیں، ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وارث۔ اب جو ہے نا ہم فار ایگزامپل اگر ایک آدمی اپنے باپ کا وہ وارث ہے اور اس کو کروڑہاں مال حاصل ہو رہا ہے، لیکن کیا اس جیسا بھی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کا وارث بن جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ جس نہج پہ آئے ہیں یہ وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ وقت کا ضیاع نہیں کرنا، وقت کو کھونا نہیں، وقت کو قیمتی بنانا ہے، اور قیمتی بنانا تب ہوگا جب ہم رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ نقش قدم پر کیسے چلیں گے؟ ایک تو یہ ہے پڑھنا ہے، دوسرا ہے پھر اس پر عمل کرنا ہے، تیسرا یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ نے اگر مجھے علم دیا تو جیسے رسول اللہ نے لوگوں کو سکھایا میں ایسی اسلام کی نشر و اشاعت کروں گا۔ تو یہ ہمارا اس مدرسے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کرے اس مسجد سے اور اس مدرسے سے ایسے لوگ فارغ ہوں جو رسول اللہ کے وارث ہوں، اور ہم بھی اپنے اکابر کا حق ادا کر دیں۔ ہمارے اکابر نے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے جو تھے دو بڑے عالم
مولانا قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا قطب الدین صاحب یہ مقدم ہیں، یہ ادھر سے انہوں نے گورستی چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا اور ہر چیز کو چھوڑا، یہ ہندوستان چلے گئے اور ہندوستان میں کئی سال پڑھتے رہے. آخر میں دورہ حدیث حضرت گنگوئی سے پڑھا اور پھر وہ دورہ حدیث کر کے بعد میں وہ گاؤں کو واپس آئے اور یہاں جو طلباء تھے ان کو پھر پڑھایا. اسی طریقے سے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کے لیے گاؤں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، وہاں چلے گئے، وہاں ہندوستان میں پڑھا، پھر رنگون میں پڑھاتے رہے اور پھر آئے اور ساری زندگی حدیث کی خدمت کی. تو ہمارے اوپر بھی ہمارے اکابر کا یہ حق ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان جیسا کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن ان کو اگر منہ دکھائیں یا اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے تابع دار ہیں، ہمارے مرید ہیں، ہمارے شاگرد ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں وہ منہ پھیر لیں کہ ہم نے تو تم کو پڑھایا تھا کہ آپ نے پڑھانا ہے اور آپ اس میں شاغل مشغول ہو گئے کہ دنیا بنانی ہے، ہم نے امیر بننا ہے، ہم نے کروڑوں کمانے ہیں، ہم نے بینک بیلنس بنانا ہے. تو پھر ایسا نہ ہو جائے. میں آپ سب سے پھر آخر میں یہی کہتا ہوں، یہ مقدس چیز ہے علم، اور اس کو حاصل کرنا اور اللہ کا اس کا دینا اسی کو دیتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کی وفات کے بعد یہ کسی کو خواب میں آئے تو اس نے پوچھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور یہ استاد بھی ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے. کسی نے پوچھا حضرت جب اللہ کے یہاں پیشی ہوئی تو کیسے معاملہ ہوا؟ کہنے لگے بڑا عجیب معاملہ ہوا. معاملہ ایسا ہوا کہ میں جب حاضر ہوا تو اللہ نے فرمایا محمد اچھا یہ بتاؤ کیا چاہتے ہو. دیکھیے یہ نہیں کہا کیا لایا آپ نے، بتاؤ کیا چاہتے ہو. یہ چاہنا لفظ بڑا عجیب ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا سوال کرو آپ کیا چاہتے ہو. صحابی کے پاس علم تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا اگر میں ہوتا تو میں کہتا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے نا یہ سونا ہو جائے، ہو جاتا. لیکن سونا پہاڑ دینا آخر میں ہی چلا جاتا، وہ کس کام کا. تو صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ میرا قیام ہو جائے. سوال میں ساری چیزوں کو بھر دیا. پہلے تو جنت ملے، جنت میں مغفرت ملے، اور پھر جنت بھی وہ جنت جو رسول اللہ کو ملی ہو وہ ملے. کون سی چیز باقی رہ گئی جو اس نے نہیں مانگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری مدد کریں زیادہ کثرت سے سجود سے. تو یہ میں نے کہا اللہ نے یہ سوال نہیں کیا محمد کیا لائے ہو، کہا کہ محمد کیا چاہتے ہو. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا اللہ، قرآن کریم نے فرمایا نا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا کامیاب ہو گیا. فرمایا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. فرمایا ہاں پتہ نہیں آپ کو، میں نے تو علم دیا ہی اس لیے تھا کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. تو یہ تو سوال ہی ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی محل نہیں. میں نے تو اول سے علم دیا ہی اس لیے تھا کہ آپ کو جنت دو. تو حضرات اکرام علم کے بدلے اللہ کے یہاں جنت ہے. بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. کیا پروگرام آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ایسا مدرسہ بنا جیسے دارالدیوبند ہے، اس کے اندر حدیث، اس کے اندر جو ہے نا ہر قسم کے وہ علوم جو تیری رضا پر موقوف ہیں. یا اللہ ان علوم کو اس مدرسے کے اندر چلا.
یا اللہ ہماری بہنیں، ہماری استانیاں اور ہماری طالبات جو محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنت کا پھل دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما۔ ہمارے طلباء کو بھی اس محنت کا جو پھل ہے وہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، ان کو بھی عطا فرما۔ دنیا کی زندگی اسلام کے ساتھ نصیب فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنا، اور جیسے سچے وارث کے جو کام ہیں وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ دنیا میں جب رہیں تو رسول اللہ کے طریقے پر قائم فرما، اور جب آخرت ہو تو رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جمع فرما۔ یا اللہ ہماری جب موت آئے ہم سب کی موت ایمان پر عطا فرما۔ جو محنت اور کاوش کر رہے ہیں اس کو قبول فرما اور اس کو مزید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔